أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس سے آج اللہ کی توفیق سے آغاز کریں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم۔ قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ مکی صورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اور یہ صورت اللہ رب العزت کے ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر جناب یونس علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی۔ قرآن مجید میں چند ایسی صورتیں ہیں جن کے نام انبیاء کرام کے ناموں پہ رکھے گئے ہیں، اور یہ صورت انہی صورتوں میں سے ایک صورت۔ سورہ یونس میں دیگر مکی صورتوں کی طرح جو انتہائی اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کی طرف میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیگر مکی صورتوں کی طرح سورہ یونس میں اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے وجود کے دلائل کا تذکرہ ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی بہت سے دلائل ہیں، اور جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کے کئی شریک بھی ٹھہراتے ہیں، ان لوگوں کے شرک کی بھی اللہ رب العزت نے دلائل سے تردید فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کی کمال قدرتوں کے تذکرے کہ اس کی کیا کیا قدرتیں، طاقتیں، کمالات ہیں۔ اور پھر اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کے دلائل کا تذکرہ ہے۔ اور جو کافروں کی طرف سے آپ کی نبوت و رسالت پر اعتراضات کیے جاتے تھے، ان اعتراضات کے جوابات ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہونے کے دلائل کا تذکرہ فرمایا، اور پھر قرآن مجید کی فضیلتوں
عظمت میں ایک زبردست آیت اس سورہ یونس میں موجود ہے، جس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفا کہا، ہدایت کہا، رحمت کہا، نصیحت کہا، اور پھر اسی سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی کچھ علامات اور نشانیاں بھی بیان فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے شرک اور مشرکین کی خوب تردید فرمائی۔ لوگوں کے عقائد کو درست کرنے پہ مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی خاص اللہ رب العزت نے فوکس کیا ہے، خاص توجہ فرمائی ہے، خاص اہمیت دی ہے اللہ پاک نے لوگوں کے عقائد کو درست کرنے پر۔ اور پھر اسی سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، عارضی، فانی، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور پھر اس کی بے ثباتی کا اور اس کے حقیر ہونے کا صحیح ادراک اور شعور انسان کو میدان محشر میں ہوگا۔ اس وقت انسان کہے گا کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی، ہوا کا ایک جھونکا تھا، پانی کا ایک بلبلہ تھا۔ اور پھر اس سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء کرام کا بھی تذکرہ فرمایا، ان کی دعوتی زندگی کا کچھ تذکرہ، جن میں حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کی غرقابی، ان کا سمندر میں، دریا میں غرق ہو جانا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں جس پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام، جن کے اسم گرامی پر اس سورت کا نام رکھا گیا، اور وہی پیغمبر جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے وظیفے سے معروف اور مشہور۔ اللہ اکبر۔ آئیے سورہ یونس کی پہلی 2 آیات کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو حروف مقطعات کا تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ایک صورت سورہ یونس بھی ہے جن صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کسی صورت کے آغاز میں 1 حرف ہے، کسی کے آغاز میں 2 ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس صورت کے آغاز میں 3 حروف مقطعات کا تذکرہ ہے، الف، لام، را۔ اور حروف مقطعات ایسے حروف جو قطع کر کے، کاٹ کاٹ کے، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کو الر نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور را الگ ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اور ان حروف کا کوئی ترجمہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے حروف کا ترجمہ ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو صورتوں کے شروع میں لانے کا مقصد اور مدعا کیا ہے، یہ قرآن مجید میں اور احادیث میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے۔ علماء تفسیر نے اس کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں،
لیکن کسی بھی مقصد اور کسی بھی لاجک کی کوئی مضبوط دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، وہ سب فنی کاوشیں ہیں جو اہل علم نے کی ہیں۔ تو سب سے بہترین تو جواب اس کا یہی ہے کہ ان حروف کو صورتوں کے شروع میں لانے سے اللہ پاک کی مقصود کیا ہے، اللہ پاک کا مقصود کیا ہے، یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا معنی مفہوم اللہ پاک جانتے ہیں، کیونکہ حروف مقطعات یا حروف تہجی کا کوئی معنی تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس طرح کہیں گے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی نعوذ باللہ کہ قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن کا ترجمہ یا معنی ہے ہی کوئی نہیں۔ بے معنی الفاظ تو قرآن مجید میں کوئی نہیں نا، اس لیے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کا معنی ہمیں علم نہیں ہے، بلکہ جو قرآن مجید کے اندر آیات تھیں ان کا معنی مفہوم تو اللہ پاک نے بتا دیا۔ ہاں یہ حروف ہیں اور حروف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کو شروع میں لانے کا مقصد اور مدعا کیا ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اور ان کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو بعض لوگوں نے حروف مقطعات کی تختیاں اور اس کی مختلف سلیٹس وغیرہ فریم وغیرہ بنا کے اپنی دکانوں کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر لٹکا رکھے ہیں، اس کا کہیں قرآن و حدیث کے اندر ثبوت نہیں ملتا۔ سارے حروف لکھے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ یہ دکان اور مکان کی برکت کے لیے ان کو لٹکا دیں۔ تو ہماری قوم بنیادی طور پہ شعبدہ بازی کو بڑا پسند کرتی ہے، تو اب وہ قرآن مجید کی کوئی آیت جس کا کوئی معنی مفہوم واضح ہو، اس آیت کو لکھ کے اس کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا جائے تاکہ پڑھنے والے کو کچھ سمجھ آئے، یہ کام تو ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کام تو بڑا سیدھا سیدھا ہے نا۔ تو ہمیں وہ کام پسند ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑے سے انوکھے ہوں، جس کی کسی کو سمجھ بھی نہ آئے۔ تو حروف مقطعات جن کا کوئی ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے اور جن کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جنات کو، جادوگروں کو، شیاطین کو بھگانے کے لیے وہ ہم نے لٹکا دیے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ قرآن مجید پورے کا پورا خیر و برکت ہے، لیکن یہ صرف حروف مقطعات کو اندر سے نکال کر اکٹھے کر کے لگا دینا، اور صرف لگا دینے سے برکت نہیں آتی، صرف لگا دینے سے برکت نہیں آتی، ورنہ تو قرآن یہ تو صرف حروف مقطعات ہیں، پورا پورا قرآن کیا ہر گھر میں موجود نہیں ہے؟ پورا پورا قرآن ہر گھر میں موجود ہے، تو پھر اس پورے قرآن جس کے اندر حروف مقطعات بھی موجود ہے اسی سے برکت آ جائے، پھر لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل قرآن مجید نو ڈاؤٹ کہ قرآن مجید ہر لحاظ سے باعث برکت ہے، لیکن اس کی اصل برکت اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے کام وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو چونکہ آپ نے ساری زندگی کبھی بھی کسی صحابی کو نہ تو حروف مقطعات پڑھنے کا کوئی وظیفہ بتایا اور نہ حروف مقطعات کو لکھ کر دیواروں پہ لٹکانے کی تلقین فرمائی، اس لیے اس کام سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو حروف مقطعات جو ہیں ان کے متعلق جو لاجک اہل علم نے بیان کیے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو لاجک دلائل کے اعتبار سے زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے جو ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بھی بیان کیا تھا۔ وہ لاجک یہ ہے کہ اللہ پاک نے حروف مقطعات جس جس سورت کے آغاز میں آئے ہیں، حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ کیا۔ اس سے اہل علم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ کافروں کو چیلنج کیا ہے کہ اے کافرو،
اس قرآن مجید کے الفابیٹس، حروف تہجی کوئی تمہاری عربی زبان سے مختلف تو نہیں ہے، وہی حروف تہجی ہے جو تم اپنی عربی زبان میں استعمال کرتے ہو۔ تو اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید کسی مخلوق کا، کسی انسان کا بنایا ہوا ہے، تو تم بھی ہمت کرو ذرا، اپنی عربی زبان کے حروف تہجی کو استعمال کر کے، جن حروف تہجی سے یہ قرآن اللہ رب العزت نے، یہ کلام اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، انہی حروف تہجی کو استعمال کر کے تم بھی اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے دکھا دو۔ لیکن کافر یہ چیلنج نہ اس وقت قبول کر سکے اور نہ اب کر سکے ہیں، اور نہ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک یہ چیلنج قبول کر سکیں گے، کیونکہ اس قرآن جیسا قرآن بنانا کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، یہ مخلوق بھی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کی صفت ہے یہ قرآن مجید۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن مجید کمال حکمت و دانائی والی کتاب قرار دیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، وہ کمال حکمت والی، دانائی والی، عقل مندی والی باتیں ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسان کی عقل فہم میں آنے والی نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی پیچیدگی ہو۔ تو قرآن مجید کی آیات کے اندر بالکل حکمت والی باتیں ہیں، دانائی والی باتیں ہیں، اور فطرت والی باتیں ہیں، انسان کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح اس حکیم کا ایک ترجمہ تو ہوتا ہے حکمت والی، دانائی والی، اور ایک ترجمہ اسی طرح حکیم کے لفظ کا ہوتا ہے محکم۔ محکم کے معنی میں بھی یہ حکیم کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اور محکم کا معنی مضبوط، ٹھوس۔ تو قرآن مجید ایک ٹھوس اور مضبوط دلائل والی کتاب بھی ہے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچی باتیں ہیں، کوئی ایسی باتیں ہیں کہ جن میں اختلاف ہے، یا اس کے اندر جو توحید کے دلائل ہیں، آخرت کے، نبوت اور رسالت کے دلائل ہیں، وہ بڑے کمزور ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں جو باتیں، جو عقائد، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں نا، وہ بڑے ٹھوس، بڑے مضبوط ہیں، بڑے سالڈ ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اور اس کے بعد آیات زیر تفسیر میں کافروں کے ایک تعجب اور حیرت کا تذکرہ ہے، اور دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایک اعتراض تھا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ کافر کہتے تھے کہ یہ ایک انسان ہے، یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک رجل ہے، یہ ایک آدمی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہی ادھر ہی جوان ہوا، بڑا ہوا، اور اب جوان ہونے کے بعد یہ کہتا میں نبی بن گیا ہوں۔ تو ہم تو کسی آدمی کو، کسی انسان کو نبی رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض پر، ان کے اس تعجب پر، اللہ پاک نے ان کی تردید فرمائی ہے، اور ان سے سوال کیا ہے کہ تمہیں تعجب کس بات پہ ہے؟ تعجب تو تمہیں تب ہونا چاہیے تھا اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی رسول بھیجتے ہی نہ، پھر تمہیں تعجب ہوتا کہ دیکھو جی، ہمارے ساتھ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کے وعدے کیے ہیں کہ جو اچھے کام کرے گا جنت ملے گی، جو برے کام کرے گا جہنم ملے گی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں گائیڈ کرنے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نبی رسول تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ کوئی استاد ہی نہیں بھیجا، کوئی معلم ہی نہیں بھیجا۔ تو اللہ پاک نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ کیسا اعتراض؟ نبی رسول آیا،
اس پہ اعتراض. اور دوسرا اعتراض تو یہ ہو سکتا تھا، دوسرا اعتراض یوں ہو سکتا تھا کہ اگر وہ نبی، وہ رسول کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی جن ہوتا، تو اس پر بھی تم حیرت کا اظہار کرتے تو سمجھ آتی کہ دیکھو جی ہم انسان ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہماری خواہشات بھی ہیں، ہمارے جذبات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، تو یہ فرشتہ آپ نے رسول بھیج دیا، تو اس فرشتے کو تو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو شادی کی خواہش ہے، تو یہ ہمارے لیے لیڈر، رہنما اور ایک اچھا نمونہ کس طرح بن سکتا ہے؟ یہ تعجب تو سمجھ آتی تھی. جن رسول ہوتا تم کہتے لو جی اچھا رسول ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں غائب رہتا ہے، ہم تو اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے. اس کی غذا اور ہے، اس کی رہائش اور ہے، اس کا خاندان کنبہ اور ہے. یہ تعجب تو سمجھ میں آتا تھا، لیکن یہ کیا تعجب ہے کہ اللہ پاک نے اگر تمہارے لیے ایک رول ماڈل بنا کر ایک رسول کو تم میں سے ہی بھیجا تو تم اس پہ اعتراض کر رہے ہو، تعجب کا اظہار کر رہے ہو. یہ تعجب بنتا نہیں ہے جو تعجب تم کر رہے ہو کہ انسان آدمی رسول نہیں ہو سکتا. آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں. الف لام را، حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ الف لام را ہی کر دیجئے، جو کہ در حقیقت ترجمہ نہیں ہے. تل کا، یہ آیات الکتاب، کتاب کی آیات ہیں. کون سی کتاب کی آیات ہیں؟ الحکیم، حکمت والی، الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب. تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. کمال کا لفظ ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کمال حکمت، اس لیے کہ حکیم کے لفظ کے اندر مبالغہ ہوتا ہے. یہ جب اللہ پاک کا نام آتا ہے تو اس وقت بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں کمال حکمت والا، بہت زیادہ حکمت والا. تو یہاں بھی اسی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کمال حکمت والی کتاب کی آیات. یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اصل میں یہاں ایک لفظ حذف ہے، محذوف ہے، اور وہ لفظ ہے تلکا کے بعد الآیات. جملہ اصل یوں تھا تلکل آیات، یہ آیات. تل کا اشارہ ہے اور اس کے آگے مشار الیہ وہ حذف ہے. تلکل آیات، یہ آیات، آیات الکتابی، کتاب کی آیات ہیں، الحکیم جو بڑی حکمت والی ہے. تو اس سے مراد پورے قرآن مجید کی آیات اور بطور خاص سورہ یونس کی آیات. تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہے. کیا کانا ہو گئی یا ہے، للناس لوگوں کے لیے، عجباً ایک عجیب سی بات. کانا للناس عجباً، کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے. ان کے اوحینا، ہم نے وحی بھیجی، الی رجل، ایک آدمی کی طرف. رجل نکرہ ہے، ترجمہ کریں گے ایک آدمی. الی رجل، ایک آدمی کی طرف. منہم، ان میں سے، ان میں سے ہی ایک آدمی کی طرف ہم نے وحی بھیجی. جس طرح سورۃ توبہ کی آخری آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں میں سے ہی اللہ پاک نے رسول کو بھیجا. تو یہاں بھی فرمایا کہ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی، کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی. اللہ پاک ان کے تعجب پر تعجب فرما رہے ہیں، تعجب پر تعجب. کیسا تعجب ہے تمہیں بھائی کہ اللہ نے آدمی کو رسول کیوں بنا دیا؟
اور ہم نے اس آدمی کو نبوت اور رسالت دے کر بھیجا تو اس پر وحی نازل فرمائی، تو ذمہ داری کیا دی؟ ذمہ داری یہ دی ان کے انذر ڈرا، ان کے انذر ڈرا، نذیر اسی سے ہے ڈرانے والا، ڈرانے سے مراد خبردار کرنا، کسی آنے والے خطرے سے قبل از وقت آگاہ کر دینا۔ انذر کہ ڈرا، الناس لوگوں کو، کفر کرنے والے شرک کرنے والے لوگوں کو ڈرا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، رسول کی مخالفت میں زندگی گزارنے والوں کو ڈرائیے برے انجام سے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو، توحید والوں کو بشارت دے دیجئے، جنت کی خوشخبری دے دیجئے، آخرت کی کامیابیوں اور آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری دے دیجئے، اور ان کو بتا دیجئے انا، کہ بے شک، لہم، ان کے لیے ہے، قدم صدقن، سچا مرتبہ۔ قدم کو کہتے ہیں، لیکن قدم آگے اٹھتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انسان ترقی کی، کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا، آگے بڑھنا۔ تو اس لیے اس قدم کا معنی قدم بھی ہو سکتا ہے، اور قدم کا معنی مقام و مرتبہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قدم آگے بڑھیں گے تو انسان مقام و مرتبہ پاتا ہے اور ترقی کی منازل طے کرتا ہے۔ تو قادمہ سے مراد یہاں مرتبہ، مقام، صدقن، سچا۔ اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے، ان کے ان لہم قدم صدقین، کہ ان کے لیے سچا مرتبہ ہے، سچی عزت ہے، حقیقی عزت ہے، حقیقی مرتبہ ہے۔ دنیا کی طرح جھوٹے مقام، جھوٹے مرتبے، جھوٹے عہدے، جھوٹی عزتیں، پیچھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، سامنے بڑے سلوٹ مارتے ہیں، بڑی سلام کرتے ہیں، بڑی جی حضوری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہوگا نا، وہ صحیح معنوں میں سچا مقام، سچی عزت، سچی آنر ہوگی، سچا سٹیٹس ہوگا۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، یعنی جنتوں میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مقام و مرتبہ ہے۔ قال الکافرون، پر افسوس کہ کافروں نے اس نبی اور رسول پر صرف اس لیے تعجب اور حیرت کا اظہار کیا کہ وہ ایک آدمی ہے اور وہ ان میں سے ہی ہے، اور پھر انہوں نے صرف اس اپنی عقل کے فتور کی وجہ سے اس نبی پہ اترنے والے کلام قرآن مجید جو حکمت و دنائی والی کتاب تھی اس پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ایک جادو ہے، یہ پیغمبر جادوگر ہے، اور یہ ایک جادوگر کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا، بے شک یہ، لفظ برلا، یقیناً، ساحر، ایک جادوگر ہے، مبین، کھلا۔ انہوں نے، بے وقوفوں نے، احمقوں نے یہ نہیں سوچا 40 سال تک اس نبی نے، اس رسول نے ہمارے اندر زندگی گزاری، صاف ستھری، صاف شفاف اور بے داغ قسم کی زندگی گزاری ہے اس شخص نے، صادق ہے، امین ہے، باکردار ہے، اور پھر لوگوں کے کام آنے والا ہے، مہمان نوازی کرنے والا ہے،
بیواؤں کے، بے کسوں کا سہارا بننے والا، ان کے کام آنے والا، اور ایسے شخص کو گندے خبیث جادوگروں کے ساتھ ملا دیا۔ یہ سوائے ان کے تعصب، ضد اور ہٹ درمی کے اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ اور یہ اتنا فضول اور بودا اور کمزور قسم کا اعتراض تھا، اتنے با کردار انسان کو جادوگر بنا دینا اور اتنا خوبصورت کلام سنانے والے شخص کو جادوگر قرار دے دینا، یہ اس قدر ان کی بودی دلیل تھی، کمزور دلیل تھی اور کمزور اعتراض تھا اور فضول اعتراض تھا کہ اللہ پاک نے یہاں اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اللہ پاک نے ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، اس کو ویسے نظر انداز کر دی۔ اللہ پاک ہمیں سورہ یونس کو مستقل مزاجی سے آخر تک پڑھنے کی، اس کے مضامین کو سمجھنے کی اور انبیاء کرام پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے ہاں جنتوں میں سچے مقام و مرتبے عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔